جب ہم کسی بھی انسٹیٹیوشنز کی یا آرگنائزیشنز کی بربادی کا ہم دیکھتے ہیں نا جی، اسٹڈی کرتے ہیں تھرو آؤٹ ورلڈ، اس کی بربادی میں 80% 90% اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے لوگوں کا ہوتا ہے. ٹھیک، یہاں پہ وی سی ہے، یہاں پہ ایم ایس ہے، یہاں پہ اس کے لیول کے تو کم از کم کچھ 40-50 بندہ تو ہوگا نا جو اس کے راشد قمر راؤ کے لیول کا ہوگا. کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ یہ برباد کر رہے ہو یار انسٹیٹیوشن، یہاں سے ہم نے پڑھا ہے، یہاں ہم بیٹھے ہیں، آگے ہمارے بچے بھی یہیں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہیں سرو کرنا ہے، تو اس انسٹیٹیوشنز کو برباد کر. چلے عوام تو برباد ہو رہی ہے نا جی، ذلیل ہو رہی ہے، اس کو تو ایک سائڈ پہ چھوڑ لیں. ان میں سے کسی ایک نے جا کے سٹینڈ نہیں لیا وی سی کے آگے یا ایم ایس کے آگے جا کے یا ہیلتھ منسٹری چیف سیکرٹری کو کہ جی ہیلتھ سیکرٹری کو کہ یا یہ برباد کر رہے ہو انسٹیٹیوشنز کو، مہربانی کرو. دیکھیے کہ نا یہ ایک دوسرے کو نا یہ دھڑے بندیاں سیاسی انتشار بڑا زور کے ہیں، ان کے آپس کے اندر گروپ بندیاں ہیں، دھڑے بندیاں ہیں، وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں پوری لابی. پولیٹیکل انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ ڈاکٹروں یہ مالشیے بنے ہوئے ہیں. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پولیٹیکل لوگوں کے مالشیے بنے ہوئے ہیں، ان کے تلوے، ان کے جوتے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ چاٹ رہے ہیں، اور اس کے نتائج کے اندر جو ہے ان کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا، ان کے خلاف کوئی سسٹم ایکٹیو نہیں ہو سکتا، کسی سیکٹری کی جرت نہیں ان کے بارے میں بات کر دے، کوئی رپورٹ کر دے، کوئی معاملات کر دے. معاملہ یہ ہے دیکھیے کہ تعلیم اور صحت دو واحد سبجیکٹ ہیں پوری دنیا کے اندر، مسلمہ حقیقت بن چکی ہے کہ ایز اے نیشن جن قوموں نے ترقی کرنی ہے اور تعلیم اور صحت کے اوپر نہ سیاست برداشت کرتے ہیں نہ بیڈ گورننس کو برداشت کرتے ہیں، اور آپ ان کی فلائٹ آف ڈیولپمنٹ دیکھ لیں کہ یہ آپ کو گردنیں اوپر اٹھا کے دیکھنی پڑیں گی تو بھی ان کی ترقی کے آپ زینے کو نہیں گن سکتے کہ کہاں تک پہنچ گئے. ہماری تباہی اور بربادی کا بنیادی علم ہے کہ ان دونوں ہی شعبوں کے اندر نا یہ ہمارے ہاں جو ایڈہاکزم ہے نا یہ برباد کر رہا ہے. یہاں معاملے کو کچھ اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں اب ان کے خلاف کون آواز اٹھائے جو جاتے ہیں سارے، مطلب ہے کہ کوئی ایک تو ہونا کہ جو مطلب ہے کہ جس کے اندر اخلاقی جرت ہو کہ وہ اٹھے کہ بھائی یہ میں دوروں پہ نہیں جاتا، میری ڈیوٹی ہے، میں ڈیوٹی آرس پورے کروں گا. اس طرح کوئی بھی نہیں ہے. وہ اللہ کی مہربانی سے آپ تبلیغی ملیں گے یہاں، آپ دیکھیں مطلب ہے کہ وہ ہلکا ذکر کروائیں گے، تبلیغوں میں جائیں گے اور وہ جائیں گے لیکن اپنی ڈیوٹی پہ نہیں آئیں گے. وہ ان کو پتہ نہیں کون سا مطلب ہے کہ مسجدوں میں سب سے پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے جا کے، لیکن ڈیوٹی ٹائم پہ نہیں ہوں گے. مریض ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، رول رہے ہیں، مر رہے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں میں سم بکم فہم لا یرجعون کی مہریں لگا دی. کوئی پرواہ نہیں کہ یار یہ کوئی انسان کے بچے ہیں، کوئی یہ جانور کے بچے نہیں ہیں، یہ کسی کے ماں کے لال ہیں، کسی کے گھر کا چراغ ہیں، کسی کی آنکھوں کا نور ہیں، کسی کے دل کا سرور ہیں. ان کو مجال ہے کہ کوئی مطلب ہے کہ شرم اور حیا نام کی کوئی چیز ہے کہ وارڈوں میں سسکتا مر رہا ہے، مرتا ہے تو مر جائے. اچھا یہ تو ایک سیگمنٹ ہو گیا سر. اس کے بعد سر اس کا جو سسٹم کو بیسیکلی جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ سسٹم اور پروسیس کا بیسیکلی جو کام ہے ہمارا وہ مانیٹر کرنا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے. سیکٹری ہیلتھ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بعد ہیلتھ منسٹر ہے، ان میں سے بھی کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی. دیکھیے کہ وہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ جب نظام ایڈ ہاک پہ چلیں گے نا تو وہاں جو گورننس کا نظام ہے، گورننس کا نظام ویک سے ویک ترین ہوتا چلا ہے، کمزور سے کمزور ترین ہوتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں آپ کئی دفعہ ایپیسوڈز دیکھتے ہیں کسی کے خلاف گورنمنٹ کارروائی کرنے کے لیے جاتی ہے تو یہ مافیاز اٹھتے ہیں اور ہڑتالیں شروع کر دیتے ہیں، آؤٹ ڈور بند کر دیتے ہیں، مریض سسک رہے ہیں، مر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر پٹیاں باندھ کے باہر کھڑے ہیں، کرش حال کے اندر سے کسی مریض کو جانے نہیں دیتے. یقین کرے کہ یار بعض اوقات ریاستیں بھی مطلب ہے کہ کیا کرے، حکومتیں بھی کیا کریں، ان کی انٹرنل آ جائے گی ساری کی ساری. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کہیں سے تو ابتدا کرنی ہے نا، یا تو ان کے اخلاقیات کے کوئی پیریڈ ان کو پڑھانے والا کوئی بھیجیں، کوئی طارق جمیل صاحب کو، مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کو، جو قیامت کے منظر نامے ان کے سامنے کھول کے رکھیں، جو بتائیں کہ بھائی تمہاری اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہارا رزق حلال کیسے ہوگا. جتنے ڈاکٹر پھر رہے ہیں سر یہ اتنا تو وہ بھی جانتے ہوں گے. سر وہ ایک الگ دنیا میں چلے گئے، وہ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں چلے گئے تو ہم بخشے گئے، ڈیوٹی پہ آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اگر آئیں گے تو ہمیں سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا. بنیادی طور پہ یہاں پر ہم دیکھیں ہم اپنے گلے خشک کر لیتے ہیں بات کر کے. اب میرا نام اور آپ کا نام ویسے بھی نشتر کے جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ بڑا ہاٹ لسٹ میں ان کا بس نہیں چلتا، ہمیں کوئی زہر کے ٹیکے لگا کے پار کر دیں.
لیکن ظاہری بات ہے کہ اس درد کا نوحہ جو ہے یہ جو عام آدمی کی زندگی کے اندر مسائل ہیں جو سب سے بڑے ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، جو بڑے مسائل ہیں، تعلیم پہ پھر بھی ثانوی ایک حیثیت رکھتی ہے، لوگوں کے پاس گنجائش نہیں ہے، لوگ نہیں پڑھاتے، لیکن کوئی بیمار ہو جائے تو وہ کہاں جائے؟ کسی کے ہاں معیشت کے فقدان ہے، معاشی چکر نہیں چل رہا اس کا، تو وہ کیسے کرے گا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک ہیلتھ کا ایسا ہے کہ جس کے اوپر زیرو ٹالرنس پالیسی بننی چاہیے۔